ہم مومن ہوں گے. اور پھر ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے رکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم چاہتے ہو. تو اس نے پھر حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا میں 1/4 حصہ جو ہے اپنی دعا کا وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوکے پھر میں ہاف حصہ جو ہے نصف حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کرو گے لیکن اگر تم اس سے بھی زیادہ کر سکو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں 2/3 حصہ جو ہے وہ میں درود شریف پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ اچھا کرو گے لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکو. تو پھر ابھی جو کعب ہیں ابھی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا پورا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرے لیے تیرے دنیا کے جو غم ہیں پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے گناہ کے لیے جو بھی تو گناہ کرے گا اس کی بخشش کا باعث بنے گا. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اب دیکھیے اسی طرح سے کیونکہ ہم لوگ جب بھی میں آپ یہ اپنا لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو کوئی بھی ایسی بات جو بات یہ ہے کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور درود شریف ہم لوگ بہت زیادہ بھی پڑھتے ہیں ویسے تو ہر روز ہی پڑھتے ہیں لیکن ایک جمعے کی وجہ سے تھوڑا سا اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آپ کو حدیث شیئر کرتی ہوں. جب بھی ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں شوق بھی زیادہ آتا ہے. پھر ہم اس جیسا ریمائنڈر کال ابھی ہم حدیث کا کورس کر رہے ہیں تو اس میں مشکات المصابیح میں کچھ وضو کے بارے میں پڑھی تھی. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود یو آل کہ کیونکہ وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اسپیشلی جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وضو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یا کبھی شادیوں پہ گئے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ پورا تیار ہوتے ہیں میک اپ کیا ہوتا ہے تو وضو مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے اکثر یہ بھی بات سنی ہوگی تو لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ کرنا ہوتا نا تو میں پھر پورے 5 وقت کی نماز پڑھتی. لیکن کیونکہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت کو بتایا تو پھر ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو ہم نے وضو تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اتنا اجر اس کا. کیونکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے سب سے پہلے نا اپنا چہرہ جب وہ دھوتا ہے تو اس کی سارے وہ گناہ جو اس کی آنکھ نے کیے ہوتے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں اس کے ساتھ. جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. دیکھیے اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد جب کوئی یہ دعا پڑھتا ہے سیکنڈ جو کلمہ ہے نا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اور کئی روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو جب یہ پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے دا ڈے آف ججمنٹ اور اس کو 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھیے اگر سورۃ قدر کے بارے میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کیونکہ جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں ایسی احادیث کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی چیز مشکل نہیں لگتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بھی کر دیتے. اب دیکھیے یہاں پہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا پہلی حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آنکھوں کے گناہ چلے جاتے ہیں ہاتھ کے چلے جاتے ہیں پاؤں کے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ گناہ 2 طرح کے ہیں. جیسے یہاں پہ جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ ہے نا لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ جب تک ہم توبہ نہ کریں تو وہ معاف نہیں ہوتے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ بھی تو دیکھیں کتنی آسان ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ یا رب العالمین جو گناہ ہو گئے اس کے بعد میں اب یہ نہیں کروں گی تو آپ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت کیا کہنا چاہیے کہ انکریجمنٹ تو ہوتی ہے ایسے پڑھ کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو دیکھے نا کہ تمہارے دنیا میں زمین آسمان سے بھرے ہوئے گناہ بھی لے کے آؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سارے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے بندہ مومن
جب ہماری زندگیوں میں شعوری طور پہ قرآن کھلتا ہے. ایک تو وہ گھرانوں کی بات ہے جن کو جو بچپن سے ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو دینی گھر ہوتے ہیں جس میں بچے شروع سے دین کو جانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ جب شعوری طور پہ قرآن میری زندگی میں بھی کھلا تھا تو پھر تو آنسو ہی نہیں نہ رکتے. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے ایسے کام کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لوں. کیونکہ ہوتا کیا کہ پہلے بھی ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ برائی والی چیزیں ہیں جب قرآن کو ہم انڈرسٹینڈ کر کے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اوکے یہ بھی غلط ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے کیا ہوتا ہے کہ نیکی کے ساتھ ساتھ ہم وہ کام بھی آرام سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں کیونکہ نیکیاں بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا پھر سب سے خوبصورت یہ چیز ہوتی ہے کہ پھر وہ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم چھوڑنا شروع ہوتے ہیں. ایک ایک برائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے الحمدللہ. پھر صدقے جاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اتنے پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تو نے گناہ نہیں کیا, یہ تو شیطان نے تجھے بہکایا تھا, اب تو نے توبہ کر لی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی بات جب میں پڑھی تھی وضو کے بارے میں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ہر نماز میں اپنا وضو کر سکیں تاکہ ہم یہ ثواب جو ہے اس کو حاصل کر سکیں. اب دعاؤں کے بارے میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں پروگرام میں آپ نے یہ دعا پڑھی تھی تو وہ آپ ہمیں بھیج دیں. تو میں نے اس دفعہ آسانی کے لیے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ اگر میرا فیس بک پیج ہے تفسیر القرآن ود عائشہ خالد, وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ساری وضو کی جو بھی دعائیں ہیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں. اور اب سے میں نے یہی سوچا ہے کہ جب بھی جس پروگرام میں اگر کوئی بھی دعا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو انشاءاللہ وہ میں اس پیج میں ڈال دیا کروں گی تاکہ آپ آسانی سے اس کو حاصل کر لیں اور آپ آسانی سے, کیونکہ جب دیکھ کے یاد کرتے ہیں تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں. اب انشاءاللہ ہم کرتے ہیں سورۃ المائدہ. اس زمانے میں یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی عورت گھر سے کور کیے بغیر نکل جائے. نہ صرف کور بلکہ وہ حوض ہوتے تھے ایکسٹرا, جیسے جو ہم اسلام میں پڑھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کا پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب پردے کا حکم آ گیا تھا تو ایکسٹرا ویل کا بھی ان کو حکم آ گیا تھا. تو اس طرح سے وہ اگر انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا شادی بیاہ پہ یا کسی کو ملنے کے لیے تو اس میں جاتے تھے. اور میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کتنی مزہ آتا ہوگا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی لے کے جا رہا ہے ان کو. لیکن اب تو خیر وہ ایک مزے کی چیز ابھی لگتی ہے, لیکن اس زمانے کا یہ ایک رواج تھا کہ عورت گھر سے نہیں نکلتی تھی. اس کے بعد پھر پاکستان بنا. اب سوچیں 1947, ٹھیک ہے, اب پاکستان تو بن گیا نا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں جب کالج کا زمانہ, آپ امیوں سے اپنی پوچھیں, اس زمانے میں اتنا زیادہ کو ایجوکیشن کا رواج تو نہیں تھا, لیکن کالج کے زمانے کا ماں اور ابو سے آپ پوچھیں اگر آپ کے زندہ ہیں کہ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے نا. تو 1960 میں بھی کیا ہوا تھا کہ پھر پردہ اب کوئی پاکستان میں آپ کو لٹرلی نہیں ملتا تھا کالج وغیرہ میں کہ کسی نے اپنا سر کور کیا ہوا ہے. وہ کیسے زمانہ آ گیا. ہم نے پاکستان تو لیا ہی اس کے نام پہ تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ظلم ہو رہے تھے تو ہمارا ایک علیحدہ سے اپنا ملک ہوگا. لیکن وہاں پہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ جو تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں, تو آپ دیکھیں کہ ان کی ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جو لائف سٹائل ہم نے دیکھتے ہیں نا اپنے بڑے لوگوں کا جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جیسے, پھر ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کرتے. پھر میڈیا نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا نا. پھر اس کے بعد جو بھی ہم نے دیکھا کسی نے ہر کوئی اسی رنگ میں رنگتا گیا. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن, کیونکہ قرآن ہم نے اپنی زبان میں پڑھا نہیں تھا, پھر کیونکہ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہوا ہے نا, دیکھیے ہم نے عروج کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا. ہم میں سے ہر کوئی اپنے زمانے کو دیکھے, ہم نے وہ زمانہ جو ہوتا ہے نا مسلمانوں کے عروج کا, اس زمانے میں تو سارے کاپی کرتے تھے مسلمانوں کو, ان کے کپڑوں کا, ان کے جیسے شہزادیاں کیسے ہوتی تھی, محل کیسے ہوتے تھے, ایک ان کا ایک کلچر جو ہوتا تھا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. پھر اس کے بعد سے جب برٹش آ گئے تو پھر آپ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ خانسامہ, جیسے آج ہم اردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ خانسامہ کیسے بنا تھا. کیونکہ خان صاحب جو تھے نا یہ بڑا ہی کلاس کے لوگ ہوتے تھے, خان صاحب جیسے کہتے تھے, ان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کس طرح سے جو خانسامہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور کس طرح سے شلوار قمیض, کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے, میں کوئی اسلامک لباس کی یہاں پہ ابھی بات نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ مسلمان پہنا کرتے تھے نا, تو کس طرح سے
پینٹ شرٹ کو کہا رواج دیا گیا کہ آفیسز میں صرف یہ پہنا جائے گا. شلوار قمیض جو ہے وہ صرف سلیپنگ سوٹ بن کے رہ گئے تھے. آپ اپنے کبھی پڑھ کے دیکھیں ہسٹری کے کس طرح سے بی لٹل جیسے کرتے ہیں نا ہماری کلچر کو, ہماری چیزوں کو کر کر کے, کہ ہم پھر کیا ہوتا تھا, بیکاز ہم نے تو پھر جن کو کاپی کرنا ہوتا تھا پھر ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کرتے تھے, اور پھر اس میں تو ان کی جس کی کاپی کرنی ہے وہ تو جہاں پہ تھا ہم تو ہر حد ہی پار کر جاتے نا پھر, کہ ہم اسی طرح کے لگیں, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بیکورڈ ہو گئے. لیکن دیکھیے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں پھر انقلاب پتہ ہے کب آیا تھا پاکستان میں بھی, آپ دیکھیں یا پوری دنیا میں بھی 1990 میں جا کے, ان دا بگننگ آف 1990 تو ایک حلقے ہونے شروع ہو گئے, لوگ اکٹھے ہو گئے, جیسے درس دینے والی کلاسز ہوتی ہیں عورتوں میں آنا شروع ہو گیا. دیکھیں آدمی جو ہوتے ہیں نا ہر قوم کا وہ پریزنٹ ہوتے ہیں, جو پریزنٹ ہوتا ہے نا وہ آدمیوں سے ہوتا ہے, وہ حفاظت کرتے ہیں ملک کی, کاروبار میں بھی لگے ہوتے ہیں, ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ کھانا دینا, اپنی فیملی کو سارا کرنا. فیوچر جو ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. فیوچر جو ہوتا ہے وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس کو تیار کرنا کہ تم اگلی دنیا کے لیے تم تیار ہو رہے ہو, مسلمانوں کو اس طرح سے پیدا کرنا. تو وہ وہاں پہ ساری گڑبڑ ہو گئی نا. لیکن اس وقت جب 1990 میں جا کے پھر یہ چینج آنا شروع ہوا تو آج الحمدللہ آپ اگر باہر بھی نکلتے ہیں لبرٹی مارکیٹ میں تو لاہور کی بات کر رہی ہوں جیسے, تو آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ حجاب والے اور کور کرنے والے ملیں گے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے, لیکن چھوٹی شہر جو تھے نا, جیسے آئی ایم فرام ڈسکا, تو ڈسکا میں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تو ہم دوپٹے کے بغیر نکل سکتے ہیں. وی ہیو ٹو ویئر بڑی چادر جیسے ہوتی. مجھے یاد ہے امی نے وائٹ چادریں رکھی ہوتی تھی جب ہم نے کبھی اسکول جاتے تھے. اس زمانے میں رواج کوئی نہیں ہوتا تھا کہ بور ہو رہے ہیں تو چلو جی شاپنگ کے لیے چلے جائیں. اگر باہر کوئی بڑی ضروری چیز ہوتی تھی تو ایک نوکرانی ساتھ جاتی تھی, تو پھر جا کے مشکل سے ہمیں پرمیشن ہوتی تھی. لیکن اگر اسکول کالج جانے کے لیے بڑی چادر ہم لے کے نکلتے تھے گھروں سے. تو ابھی بھی وہاں پہ یہ ہے. اور کچھ لوگوں کو اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے برقع پہنے ہوئے, تو پھر ہمیں بڑا فیسینیٹ کرتا تھا برقع نا. تو پھر ہم کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ان آنٹی سے برقع لے کے, کیونکہ عمر یہ چھوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, تو برقع پہن کے تو دوڑ لگا رہے ہوتے تھے کہ ہم نے برقع پہن لیا. تو وہ اس طرح سے ایک پورا کلچر تھا اراؤنڈ نا, تو وہ اسی طرح سے ابھی بھی کیونکہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں, میں قبرستان جاتی ہوں ڈسکا میں, کیونکہ امی ابو کی قبر دادا دادی کی ادھر ہی ہے, تو ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ پوری چادر لے کے ہی وہاں پہ اترنا. ایون تو لاہور میں ابھی تو خیر میں حجاب کرتی ہوں, جس بارے میں نہیں کر رہی تھی, تو اس جگہ پہ ایسے جس جگہ کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرابلم پتہ ہے کیا ہوئی, کہ جیسے فار ایگزامپل ہم تو جب ڈسکا میں تھے تو یہی طریقہ تھا کہ باہر نکلنا ہے, غیر محرم کے ساتھ جانا ہے, سامنے جانا ہے تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے. لیکن جب شادی ہوئی تو لاہور چلے گئے, تو لاہور میں جو سسرال تھا ادھر تو کوئی پردہ نہیں کرتا تھا, اور وہ واز ویری کامن جیسے ریگولر فیملی میں ہوتا ہے. تو وہ کبھی بھی ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اب کیونکہ وہاں کا ذرا ماڈرن والا ماحول تھا نا, تو اڈاپٹ کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی. مطلب بڑا اچھا لگا کہ الحمدللہ واو میرے تو سسرال والے بڑے اچھے ہیں نا ماشاءاللہ, وہ تو وہاں پہ پینڈو تھے یہاں پہ اچھے ہو گئے, تو یہ ہوتا ہے. اچھا میں نے آئی ریئلائز ون تھنگ کہ وہاں پہ جب ہم اپنے آپ کو کور کر رہے تھے نا, تو امی کیا ڈانٹتی تھیں کہ اپنے آپ کو دوپٹہ صحیح کرو, کور کر کے باہر جانا ہے, ہنسنا نہیں ہے, بچوں کو جیسے سمجھاتے ہیں سیدھی طرح سے چلو, ٹک ٹک کر کے پاؤں کے نہیں. یہ امی کی عادت ہوتی تھی, وہ ڈانٹتی تھی کہ زور سے پاؤں کے آواز کے ساتھ نہیں چلو, سیڑھیاں چڑھتے ہو آرام سے چڑھو, اتنی تیزی سے چڑھتے ہو. یہ سارا کچھ نا ہمارا کلچر میں ہمیں بتایا جا رہا تھا. ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیونکہ قرآن تو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے پڑھا بھی نہیں تھا, تو دین کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنی امی ابو سے, محلے سے, اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے. اب انہوں نے یہ کہا کہ دوپٹہ لینا اس لیے ضروری ہے, کور کرنا, کیونکہ باہر نکلو گے تو لوگ کیا کہیں گے, تو ایسے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں یہی پتا تھا یہ کلچر ہے, ہمیں کبھی نہیں یہ پتا تھا کہ یہ مذہب ہے, یہ ہمارا دین ہے. سوری مذہب نہیں, ہمارا دین ہے. اچھا اب جب اگر میری امی شروع سے میرے اندر یہ چیز رکھتی نا کہ بیٹا یہ تمہارا دین ہے, اللہ کا حکم ہے, تم ایسے باہر نہیں جاؤ گی, تو جب میں شادی کے بعد اپنے سسرال میں گئی تھی تو میں وہاں پہ کبھی خوش نہ ہوتی کہ یار شکر ہے یہاں پہ تو نہیں لینا پڑا,
رائٹ. وہاں پہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا دین ہے, میرا اللہ تو وہاں پہ بھی وہی اللہ ہے, یہاں پہ بھی وہی اللہ ہے, تو میں نہیں اتارتی, کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ وہ وہاں کا کلچر تھا اس لیے میں وہاں لیتی ہوں, اور یہاں کا کلچر ہے تو میں نہیں لیتی ہوں, تو بات ختم ہو گئی. بالکل یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب میں صرف اتنی لمبی جو آپ کو سٹوری سنائی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ آیات جو ہے ان پہ ہم جب عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسرا لوگ جو کہتے ہیں نا, دیکھیں میں نے بڑے لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کی کہ آخر ایسے مطلب جیسے سورت نور میں کیا تھا. آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ خود آج سورت نور پڑھ کے دیکھیے گا کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدمیوں کو کہا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب جانتے ہیں. وہ سب سے پہلا حکم آیت نمبر 30 میں آدمیوں کو ملا. دوسری آیت نمبر 31 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے فرمایا کہ تو اپنی, میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا جو میں آگے کہنے لگی ہوں اس کی انٹینسٹی سمجھ آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بالکل وہی حکم جو آدمیوں کو پہلے دیا وہی حکم عورتوں کو دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. ٹھیک ہے, وہی آدمیوں کو کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, یہاں پہ عورتوں کو کہا کہ اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے. اور نمبر 3 چیز جو عورتوں کو خاص کہی گئی کہ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. انڈر لائن کریں اس کو, اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا بینہ حکم آ گیا تو کیسے ایسے ہوا کہ اوڑھنیاں غائب ہو گئی؟ اب دیکھیں, خود دیکھیں کہ ہم جب فنکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں, جب ہم نے کرتے پہنے ہوتے ہیں اسپیشلی, تو دوپٹے تو غائب ہی ہو گئے ہیں. دوپٹے کنوینئنٹلی نہیں لے رہے ہیں, اور اگر لے بھی رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں, رائٹ؟ آپ کو خود پتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا بڑا حکم دے دیا. ابھی وہ حکم چھوڑ دے جو باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری جو آپ پڑھ کے دیکھیے گا آیت نمبر 31 سورۃ النور کی, کہ جو محرم رشتے ہیں نا ان کی ساروں کی ڈیٹیل کہ یہ تمہارا محرم رشتہ ہے ان کے سامنے. اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیا جو ہے یہ گھر کے اندر عورت کے رہنے کے لیے ایک اس کا طریقہ بتایا گیا کہ تم, کیونکہ عورتوں کا کیا ہوتا تھا گھروں میں کام جو کرتی تھی نا, تو دوپٹے لیے اور پیچھے کی طرف پھینک دیتی تھی, تو وہاں پہ حکم یہ آ گیا کہ دیکھو جو تم پیچھے پھینکتی ہو نا, جو کور کر کے, وہ نہ کرو, اپنی اوڑھنی اپنے سینے پہ ڈال دو. تو اب آپ خود سے دیکھیں کہ ہم یہ تو محرم رشتوں کی, آپ لائن پڑھ کے دیکھیے. پھر سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, وہ پوری آیت پڑھ کے دیکھیے گا. یدنین علیہن جلابیبین, کہ جب تم گھروں سے باہر نکلتی ہو تو ایک اوپر ایکسٹرا آپ اپنے اوپر چادر ڈال لو تاکہ تم پہچانی جاؤ, ستائی نہ جاؤ, رائٹ؟ تو کدھر جا کے یہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسلمانوں میں کہ یہ بات نہیں سمجھ آئی. اتنی کلیئر بات ہے. اب دیکھیے ہر جب کوئی آتے ہیں نا عالم دین آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کویسچن پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیے غامدی صاحب جو ہے نا, انہوں نے ان کا ایک کلپ ہے جس پہ لوگ اکثر پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ جی غامدی صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر عورت نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا, کوئی جولری نہیں پہنی ہوئی ہے, کوئی ایسے نہیں ہے, تو وہ پھر اگر نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. تو جب وہ غامدی صاحب ہیوسٹن آئے تھے, میں نے خود, واللہ میں خود گواہی دے رہی ہوں آپ کو, میں نے خود ان سے یہ پوچھا کہ غامدی صاحب مجھے صرف یہ ایک بات, اور میں نے ساری پبلک کے سامنے کویسچن آنسر جیسے ہوتے ہیں نا, میں نے لکھ کے بھیجا تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عورت کسی فنکشن میں جاتی ہے غیر محرم کے سامنے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے تیزی سے جواب دے دیا تھا, لیکن رکے نہیں تھے ذرا, میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو وائی, پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے. تو پھر ہمیں کیا کس چیز کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اچھا, اور سیکنڈ چیز, لوگ پتہ کیا اس میں کیا ایک بات لیتے ہیں کہ جی یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں لوگوں کا ڈفرینٹ رائے ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں, یہ اختلافی مسئلہ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ناٹ ایون اے سنگل
کوئی ایک آپ کو عالم دین یہ نہیں ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ جی عورت کا سر کور کرنا، اپنے آپ کو جیسے کور کرنا پورا، یہ دین میں نہیں ہے۔ اختلاف پتہ ہے کہاں ہے؟ میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں تاکہ once in a while یہ بات بھی آپ کی کلیئر ہو جائے کہ اختلاف کدھر ہے، کہ بعض علماء جیسے کہتے ہیں کہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ عورت پوری سطر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پاؤں بھی سطر میں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 پاؤں بھی سطر میں ہے۔ نمبر 3 بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، عورت کا یہ جو ہے نا نقاب یہاں تک، وہ بھی سطر میں آتا ہے، اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ فتنے کا دور ہے تو فتنے سے بچنے کے لیے عورت کو یہ بھی نقاب کر لینا چاہیے، لیکن حکم جو ہے وہ یہ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آج کل میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، تو ذاکر نائک صاحب کو اگر آپ سن کے دیکھیں، آپ ہائیڈنگ ڈال کے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے، ڈن، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل ہیں یا دوسرے اور بھی علماء ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ اس کا نقاب بھی ہے۔ تو یہ سارا، اچھا، اب میں اور آپ جب ہم ایسی بات سنتے ہو تو ہم کہیں گے تو پھر ہم کس کی بات سنیں؟ اچھا، نمبر 1 یہ کہ پہلے تو ہم نے کرنا کوئی نہیں ہوتا نا، تو پھر بحث ہم نے بڑی کرنی ہوتی ہے، یا تو ہم نے کر لیا تو اب ہم دیکھیں کہ اچھا، اب دیکھیں کہ اب سیکنڈ سٹیپ میں کس کی ہم نے بات سن رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بعد، آپ کے بعد اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کی کوئی بینہ حدیث نہیں ہے یا قرآن سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو فقہا ہے، جو فتویٰ دیتے ہیں نا، جیسے جنہوں نے اتنا علم ہے جن کے پاس، اب وہ کیا کریں گے کہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، اگر وہ فتویٰ کا جو آنسر ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ بھی اس کا جواب یہی دیتے جو انہوں نے بتایا، تو ان کو دگنا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور وہ اس مسئلے کا جواب یہ نہیں کچھ اور دیتے، تو بھی ان کو 1% کارا ثواب ملے گا، کیونکہ جو بھی علماء ہیں انہوں نے اپنی بیسٹ ریسرچ سے قرآن اور سنت کے قریب جا کے اس کا مسئلے کو اخذ کیا ہے، تو پھر آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں ایز اے امہ، ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں نے اتنی کلیئر کر کے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ فتنے سے بھی ہماری جان چھوٹے۔ جب لوگ ہمیں آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ تو اختلافی مسئلہ، اس کو چھوڑو، کیونکہ کرنا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اختلافی مسئلہ کہہ کے سارے جان چھڑا کے ہم بھاگ جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ہوپ یہ بہت کلیئر تھا جو میں نے آپ سے بیان کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اپنی ہر حکم پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ شروع سے اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، رائٹ، پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہاڑوں پہ، آسمان، زمین پہ اور انسان پہ پیش کی اپنی امانت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے، وہ اتنا ڈرے، انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ورڈ ہے قرآن کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت اٹھائی، اور اگلا ورڈ دیکھ کے تو اور بھی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑا ہی جاہل تھا اور بڑا ہی ظالم تھا کہ اس نے یہ امانت اٹھا لی۔ And I was like کہ ایک تو امانت اٹھائی، اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، تو what is the meaning of that؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو امانت اٹھا رہا ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ جب انسان نے یہ کہہ دیا نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں سے اتنا بھر دیا کہ اب تمہیں یہ راستہ، کیونکہ جنت کا راستہ ہے، آخر میں تو ہم نے ادھر جانا ہے، اس راستے پہ چلنے کا سارے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ تمہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، رسول اور یہ کتابیں تمہیں ملتی رہے گی، گائیڈنس تمہیں ملتی رہے گی۔ کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس گائیڈنس نہ ہو۔
पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गाइडेंस के लिए छोड़ दी। एक दरख्त को भी अगर देखते हो ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहता है कि तुम सोचते नहीं हो कि ये एक बीज जो इतना सख्त है, जिसकी ना शक्ल ना उसकी खुशबू ना कुछ, किस तरह से जमीन में दफनाओ, इंसान को दफना दो मर जाएगा, सांस रुक जाएगा, वो बीज किस तरह से एक छोटी सी कॉम्पल इतनी बारीक इतनी कमजोर किस तरह से जमीन फाड़ के बाहर आ जाती है। अगर उस कॉम्पल का वो जो बीज निकल रहा है, अगर उस लकड़ी जो बनता है, तना बनता है और फिर शाखें बनती हैं, फल फूल लगते हैं, सारा कुछ होता है, अगर उस लकड़ी की अपनी खासियत होती कि उसने बाहर निकलना है,